ابھی آرٹیکل اپنے میں لکھ رہے ہیں 12 شاہ رمضان کے جنگ کلڈ ایڈیشن پہ، جو مذہبی ایڈیشن ہوتا ہے نا ہفتہ 10 دن بعد، اس میں انہوں نے کہا نبی محترم کی اپنا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور دین ابراہیمی پہ پڑھا۔ اس کا مطلب ہے اب تبدیلیاں آتی جا، پہلے سوئی اڑی بھی تھی اور کلمہ نہیں پڑھیا۔ اس زمانے میں ہمارے استاد کو یہ شرف حاصل تھا، مبلغ اعظم کو، وہ اسی مزاج کی بات کیا کرتے تھے۔ جب مولوی نے کہا نا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا، بلا نے کہا انہوں نے ٹائم ہی نہیں سی لگا، وہ کلمہ پڑھاؤندے پھردے سن۔ اور جس بندے نے قدم قدم پہ دین اور بانی شریعت کی حفاظت کی ہو، جب اس کی بات آتی ہے تو آپ سطحی باتیں کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کے ذمہ دار علماء یہ مان رہے ہیں کہ جناب ابو طالب دین ابراہیمی پہ تھے۔ صرف دین ابراہیمی بھی نہیں بلکہ پڑھے لکھے زعماء آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خطبہ نکاح سرکار ابو طالب کا کیا ہے؟ جو نبی کی شادی پہ ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ دی ہے، وہ خطبہ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ابو طالب کب کہہ رہے ہیں کب شادی ہوئی ہے؟ کب شادی ہوئی ہے تیرے نبی کی؟ کہتے ہیں جی علماء اسلام یہ کہتے ہیں سرکار 25 سال کے تھے۔ 25 سال کے۔ آغاز وحی کب ہوا؟ یہ 40 سال کے۔ اس کا مطلب ہے 15 سال قرآن اترنے سے پہلے علی کا باپ کہہ رہے الحمدللہ الذی۔ ابھی قرآن اترا نہیں ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو اترنے سے پہلے اسے پتا تھا، یا پھر جہاں سے اتر رہا تھا وہاں اس کے ڈائریکٹ رابطے تھے، کیونکہ اس خاندان کے اوپر والے کے ساتھ رابطے تو ہمیں ملتے ہیں۔ وہ تو آپ کو واقعہ فیلم میں بھی نظر آ جاتا ہے، جب حضرت عبد المطلب کو ابرہا یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کا گھر تیرے کا گرانے آیا ہوں اور تو اپنے اونٹ بچا گیا ہے، تو عبد المطلب نے یہ فقرے کہے تھے اونٹوں کی ذمہ داری میری ہے، گھر بچانا اس کی ذمہ داری ہے جس کا گھر ہے۔ ابھی فقرے عبد المطلب کے ختم نہیں ہوئے تھے قبلہ تب یا بیلوں کے لشکر آ گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ واحد خاندان کائنات کا ایسا تھا جن کی باتوں سے آسمانوں پہ بھی انقلاب آ جایا کرتے تھے۔ اب اس خاندان کا موازنہ کسی اور سے نہ کرو۔ وقت بالکل تمام ہو رہا ہے، منت کرو، اپیل کر رہا ہوں، آپ جسے وی آئی پی سمجھنا چاہتے ہیں سمجھیں، آپ جسے ماننا چاہتے ہیں مانیں، لیکن خدا را یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی بحث نہیں ہے۔ اور قبر کا فاصلہ حشر کے سلسلے، ہر بندے نے مرنا ہے، دنیا ہر کسی نے چھوڑنی ہے، وہاں کوئی عقیدہ ذاتی کام نہیں آئے گا، یہ ذاتی محبتیں کام نہیں آئیں گی، ذاتی سوچیں کام نہیں آئیں گی۔ وہاں تو قدرت تم سے یہ پوچھے گی کہ جو خاندان میں نے تمہیں دیے تھے ان میں تم نے فرق کیوں نہیں کیا؟ میں ذمہ داری سے یہ اپیل کر رہا ہوں، ہم عزت سب کی کرتے ہیں، ہم احترام سب کا کرتے ہیں، لیکن ذات واجب نے سورہ فاتحہ میں ہم غریبوں سے، ہم مسلمانوں سے صراط الذین انعمت علیہم پڑھا کے سورہ فاتحہ کو نماز میں واجب قرار دے کے، کیونکہ یہ نبی کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، کہ لا صلاۃ لہ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ باقی سورتیں بدل کے پڑھ سکتے ہیں لیکن سورۃ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ جب سورۃ فاتحہ لازم ہے، واجب ہے، اس میں یہ کہنا بھی واجب ہے کہ یا اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی نماز ہے، اللہ کی نماز ہے، اللہ کے سجدے کر رہے ہو، تو جب غیر اللہ کے تصور سے نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہے۔ اب ہمیں وہ وی آئی پی گھر تو دکھا دو جن کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے، ہمیں وہ خاندان تو دکھا دو جن کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ اپنی نماز نہیں قبول کرتا جب تک ان خاندان میں، اس خاندان کا، نعمتوں والوں کا ذکر نہ ہو جائے۔ میں سید ریاض رضوی اپنے مجمع کی نمائندگی کر رہا ہوں، ملت جعفریہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہم نعمتوں والے لوگ آل محمد کو سمجھتے ہیں، ہم نعمتوں والے اہل بیت کو سمجھتے ہیں، ہم نعمتوں والے پنجتن کو سمجھتے ہیں، ہم نعمتوں والے مولا مشکل کشا کو سمجھتے ہیں، ہم نعمتوں والا سیدہ زہرا کے دروازے کو سمجھتے ہیں، ہم نعمتوں والا حسن مجتبیٰ کو سمجھتے ہیں، ہم نعمتوں والا حسین کو سمجھتے ہیں۔ کسی سے ضد نہیں ہے، ملت مسلمہ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے، انکار کی گنجائش نہیں، نعمتوں والوں کا ذکر ہے۔ اگر تمہیں پنجتن بارے میں نہیں ہے، ہمیں نعمتوں والا ٹبر کوئی اور دکھا دو۔ ختم کرو، ہمیں کوئی اور نعمتوں والی فیملی دکھاؤ۔ اور پھر سورۃ فاتحہ ہی نہیں،
اتحیات میں کیا کہتے ہیں؟ دکان کے تھڑے پہ کہتے ہیں نماز میں غیر اللہ کا تصور آ جائے نا نماز باطل ہو جاتی ہے. ہاتھ میں کڑا ہو نماز گئی. یہ کیا ہے؟ لے مولویوں سے فتویٰ لے لو گھڑی ہاتھ میں نماز ہو جاتی. کہتے ہو جاتی. گھڑی ہو تو ہو جاتی, کڑی ہو تو ہاں ہاں ماشاء اللہ آپ تائید کریں. وہ چاندی کا کڑا جو حاجیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, گجرانوالے میں ہم نے بات سٹارٹ میں کی جب پرویز مشرف اللہ زندگی دے سید صاحب کو, جب سٹارٹ میں یہ ہے تو انہوں نے اپنے وہ لازم کر دیا مذہبی امور کو کہ وہ ایک کڑا پہنو. ایک مولوی صاحب میں نے مجلس میں بات کہہ دی, وہ ایک بچہ میرا گجرانوالہ سول لائن کی بات کہنے لگا حاضر صاحب میں آپ کی مجلس سنتا ہوں, اللہ کے فضل سے میں اہل حدیث ہوں, جب آپ کا نام وام ہوتا ہے تو میں پتہ نہیں کیوں بس دل چاہتا ہے کہ آپ کی بات سنی جائے. لیکن آج مجھے دکھ ہوا, بڑا کڑے کی بات کر رہے تھے, حاجی کڑے پہنتے ہیں کڑے پہنتے ہیں. میرے ابا جی نے بھی حج کیا تھا, اسی دفعہ کیے. سرکار میں پریشان ہوں. میں نے کہا میں نے بات کڑے والی کر دی, یہ کہہ رہے میرے ابا جی حج پہ گئے تھے. ہو سکتا ہے جب اس کے ابے کی واری آئی وہ کڑے ختم ہو گئے. ہاں یہ بھرے مجمع مجھے اب کھڑا کر رہا ہے. میں نے اپنی جد کو پکارا, میں نے کہا میں گناہ گار ہوں, میری عزت رکھ. میں نے کہا تم مجھ سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کڑا تو میرے ابا جی نے بھی پہنا تھا لیکن وہ شیعوں والا نہیں تھا جو آپ ثبوت دیتے پھر رہے ہیں. اس میں تو صرف حاجی کا نام لکھا ہوتا ہے, پاسپورٹ کا نمبر ہوتا ہے اور اوپر سن ہجری بس, یا ایک علامتی چھوٹا سا جھنڈا پاکستان کا, وہ چوڑا کڑا ہوتا ہے. شاہ جی آپ کی غلط فہمی دور کر رہے ہیں, وہ شیعوں والا کڑا نہیں ہے. وہ تو حکومت اس لیے پہناتی ہے تاکہ حاجی حج میں گم نہ ہو جائے. میں نے کہا باقی باتیں پھر بھی ہو جائیں گی, یہاں تک تو مان گئے ہو نا کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا. اور اب چپ نہ رہنا یار, آخری آدمی تک بولو میرے ساتھ. اور میں نے کہا اتنا تو چلو مان گئے ہو کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا. مولا جو جاگنا میرے ساتھ, ہر بندے پہ لازم ہے میری تائید کرنا. میں یہ ذمہ داری سے میں نے کہا اگر پرویز مشرف کی حکومت کا کڑا تمہیں حج کے رش میں گم نہیں ہونے دیتا, پھر مولا علی کی ولایت کا کڑا ہمیں حشر میں بھی گم نہیں ہونے دے گا. لیکن کاش اس خاندان کی پہچان ہو جاتی, نسل در نسل ہمارا آنسوؤں کا خراج عقیدت پیش کرنا کوئی رواج نہیں, اس کے پیچھے ایک درد ہے. شاہ جی تائید کریں گے آپ میری, آزاد کشمیر صوبہ سرحد میں یہ جو زلزلے کی صورتحال بنی, صدر محترم اور پرائم منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ اپیل کی کہ بہت لوگ مارے گئے. اپیل ہے ہماری اندرون بیرون ملک لوگوں سے کہ جو بیویاں بچے رہ گئے ہیں انہیں خیموں کی ضرورت ہے. آباد رہو, اللہ تمہیں زندگی دے. میں نہ بھی کہوں آپ سمجھدار لوگ, میرا خدا جانتا ہے. میں نے اخباروں میں پڑھا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. میں نے دعا دی, میں نے کہا چلو یار کوئی تو ہو جنہیں اتنا احساس ہے کہ جن کے وارث مر جائیں ان کو چھت دیتے ہیں, ان کو سہارا دیتے ہیں. پورے ملک سے میں نے سارے مذہبوں کو دیکھا, فرقوں کو, بیویوں کو, بچوں کو کھانے کی چیزیں بھیج رہے, کو خوش دودھ بھیج رہے. ایک اپیل میں نے اخبار میں پڑھی, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے لیے کھلونے بھی بھیجو تاکہ بچوں کا جو ذہن ہے نا وہ وارثوں کی موت سے ہٹ جائے. اس کا مطلب ہے مسلمانوں جن بچوں کے وارث مر جائیں انہیں کھلونے دے کے بہلایا جاتا ہے, انہیں تماچے تو نہیں مارے جاتے. جن کے وارث مر جائے ان کے گھروں کو آگ تو نہیں لگائی جاتی. ہائے سکینہ بی بی تیری قسمت. لفظ آخری کہہ رہا ہوں, وقت نہیں